آج سے تقریباً 1500 سال پہلے جب عرب میں انسانیت ختم ہو چکی تھی، لوگ غلاموں کو حقیر سمجھتے تھے، چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور بتوں کی پوجا عام تھی، یہاں تک کہ کعبہ میں بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت یہودیوں کو پتا تھا کہ بہت جلد ایک نبی آنے والا ہے جو کہ اس پوری دنیا میں انصاف قائم کرے گا، کیونکہ بائبل میں یہ لکھا تھا کہ احمد نام کا ایک نبی اس دنیا میں آئے گا، جو کہ آج بھی بائبل میں لکھا ہے۔ یہودی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے انتظار کرتے تھے جس طرح آج ہم امام مہدی کا انتظار کرتے ہیں۔ آخرکار 570 عیسوی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اسی دن کعبہ میں رکھے سارے بت خود سے ٹوٹنے لگے اور پارسیوں کے مندر میں لگی آگ جو کہ ہزاروں سالوں سے جل رہی تھی، جسے ایک بار بھی بجھنے نہیں دیا گیا، وہ بھی اچانک سے بجھ گئی اور اسی طرح بہت سے معجزے ہوئے کیونکہ یہ کفر کے زوال کا اعلان تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بہت سچے اور ایماندار انسان تھے۔ عرب کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی خوبیوں سے بہت امپریس تھے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت کرتے تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی ایک عزت دار عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت کا کام سنبھالنے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک دل اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوئی اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی گزارنے لگے، لیکن جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں پہنچے، آپ کا اس دنیا سے دل اٹھنے لگا اور آپ اکثر شہر سے دور غار میں عبادت کرنے جاتے تھے۔ پھر ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے امام علی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، لیکن دوسری طرف وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا کرتے تھے، وہ سب آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کو مارنے کی دھمکی تک دینے لگے۔ عرب کے لوگ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نہیں بلکہ جو بھی اسلام لاتا اسے مارتے پیٹتے اور ظلم کرتے تھے، جیسا کہ ابو سفیان اور ابو جہل۔ یہاں تک کہ ایک بار تو مکہ کے سارے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے آپ کے گھر تک آ گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے، کیونکہ نبی علیہ السلام بچپن میں ہی یتیم ہو چکے تھے، اس لیے آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی حفاظت کی۔ لیکن پھر 619 عیسوی میں ایک ہی سال میں نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ دونوں وفات پا گئے اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے اکیلے پڑ گئے۔ عرب کے لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور نبی علیہ السلام کو مارنے کی سازش کی، تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت صرف 100 سے 200 لوگوں نے ہی اسلام قبول کیا تھا۔ جہاں مکہ میں لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کر رہے تھے، وہی مدینہ میں اوس اور خزرج قبیل نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں مدینہ آنے کی دعوت دی، کیونکہ مدینہ کے لوگ یہودیوں سے بہت سالوں سے یہ سنتے آ رہے تھے کہ ان کا ایک نبی آنے والا ہے۔ اسی وجہ سے مدینہ کے لوگوں کو جیسے ہی یہ پتا چلا کہ مکہ میں ایک نبی آیا ہے تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ جانے کا فیصلہ کیا اور آہستہ آہستہ مکہ کے سارے مسلمان مدینہ شفٹ ہو گئے۔